اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موضوع گفتگو اب پڑھنے کا طریقہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ علماء کرام مختلف تعداد میں، بہت زیادہ تعداد میں صیغے جاری کرتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ پہلے ہی صیغے سے جو ہے وہ نکاح ہو جاتا ہے، عقد ہو جاتا ہے، اور بعد کے تمام صیغے جو ہیں وہ احتیاط سے ہیں۔ کبھی کہا جاتا ہے انکح تو، کبھی کہا جاتا ہے زوج تو، یا کبھی انکح تو و زوج تو۔ اس میں جو لڑکی کا وکیل ہے، دلہن کا وکیل، اس کی مراد یہ ہوتی ہے کہ میں اپنی موکلہ کو تمہارے موکل کے نکاح میں لے کے آتا ہوں، اور قبول کرنے والی کی مراد یہ ہوتی ہے کہ میں اپنے موکل کے نکاح میں تمہاری موکلہ کو قبول کرتا ہوں۔ اس میں مختلف تعداد میں جو صیغے پڑھے جاتے ہیں وہ اس لیے پڑھے جاتے ہیں کہ مثلا ایک آدھ صیغے میں اگر بات کٹ جائے یا چھینک آ جائے یا کوئی اور رکاوٹ پیدا ہو جائے بیچ میں، تو دوسرا صیغہ احتیاطاً جو ہم نے پڑھا ہے اس سے عقد ہو جاتا ہے۔ اگر ایک آدھ صیغے میں اگر کوئی لفظاً غلطی ہو جاتی ہے تو اگر زیادہ صیغے پڑھے ہیں تو نکاح پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، نکاح صحیح ہوتا ہے۔ اب ہم طریقے کی طرف چلتے ہیں کہ مثلا نکاح پڑھانے اگر کوئی جاتا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ نے نکاح نامے کا جو فارم ہے اس کو اچھی طرح سے آپ نے دیکھنا ہے، پر کرنا ہے، دلہن دلہا کے قوائف کو پر کرنا ہے، دستخط لینے ہیں، گواہوں کے نام کا اندراج کرنا ہے، ان کے دستخط لینے ہیں، اور پھر جو مہر کا تعین کیا ہے لڑکی نے یا اس کے گھر والوں نے مل کے، اس کا اندراج کرنا ہے کہ حق مہر کتنا ہے۔ اور پھر اگر آپ لڑکی کے وکیل ہیں تو آپ نے لڑکی سے جا کے اجازت لینی ہے کہ مثلا میں آپ کا نکاح فلاں سے اتنے حق مہر کے عوض پڑھا رہا ہوں، کیا آپ مجھے اپنی وکالت ادا کرتی ہیں کہ میں آپ کی طرف سے صیغے جاری کر سکوں۔ یا اگر آپ لڑکے کی طرف سے وکیل ہیں تو پھر آپ نے لڑکے سے جا کے اجازت لینی ہے۔ یا اگر آپ دونوں کی طرف سے وکالت حاصل ہے، آپ کو دونوں کی طرف سے آپ نے صیغے جاری کرنے ہیں، تو پھر آپ نے دونوں سے ہی اجازت لینی ہوگی۔ پھر آپ نے خطبہ نکاح پڑھنا ہوگا۔ خطبہ نکاح یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ اقرارا بنعمتہ ولا الہ الا اللہ اخلاصا لوحدانیتہ، وصلی اللہ علی محمد سید بریتہ وعلى الأصفياء من عطرته، أما بعد فقد كان من فضل الله على الأنام أن أغناهم بالحلال عن الحرام، فقال سبحانه وتعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تناكحوا وتناسلوا تكثروا فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة ولو بالسقط. وقال: النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني.
وصلى الله على محمد وآله طيبين الطاهرين. اب اگر آپ لڑکی کی طرف سے وکیل ہیں تو یہ آنے والے صیغے یہ آپ پڑھیں گے. ایک صیغے کے بعد آپ نے رکنا ہے تاکہ جو لڑکے کا وکیل ہے وہ اس کو قبول کر سکے. جو آپ صیغہ جاری کر رہے ہیں تاکہ وہ اس کو قبول کر سکے. اور پھر آپ نے دوسرا صیغہ پڑھنا ہے, پھر وہ لڑکے کا وکیل اسے قبول کرے گا, پھر آپ نے تیسرا صیغہ جاری کرنا ہے. اس طرح سے مختلف صیغے ہیں. أنكحت موكلتي موكلك على المهر المعلوم. أنكحت موكلك موكلتي على المهر المعلوم. أنكحت موكلتي من موكلك على المهر المعلوم. أنكحت موكلتي موكلك وكالة عنها وعن أبيها على المهر المعلوم. زوجت موكلتي موكلك على المهر المعلوم. زوجت موكلك موكلتي على المهر المعلوم. زوجت موكلتي من موكلك على المهر المعلوم. زوجت موكلتي بموكلك على المهر المعلوم. أنكحت وزوجت موكلتي موكلك على المهر المعلوم. اگر آپ لڑکے کے وکیل ہیں تو جو لڑکی کا وکیل صیغے جاری کرے گا, اگر وہ انکحتو سے شروع ہوگا تو ابھی جو اسکرین پہ آپ کے سامنے صیغے آئیں گے اس میں آپ پہلے والا جو صیغہ ہے وہ پڑھیں گے. قبلت النكاح لموكلي على المهر المعلوم. اگر لڑکی کا وکیل زوجتو سے شروع ہونے والا صیغہ پڑھتا ہے تو آپ یہ صیغہ جاری کریں گے. قبلت التزويج لموكلي على المهر المعلوم. اگر لڑکی کا وکیل انکحتو و زوجتو اس سے صیغے کو شروع کرتا ہے تو آپ جواب میں یہ والا صیغہ پڑھیں گے. قبلت النكاح والتزويج لموكلي على المهر المعلوم. اب چاہے لڑکی کا وکیل جتنے بھی صیغے پڑھ لے وہ آغاز ان 3 چیزوں سے ہی کرے گا اور آپ نے جواب بھی اسی کے حساب سے دینا ہے. اگر آپ لڑکا اور لڑکی دونوں کی جانب سے وکیل ہیں, دونوں کا آپ نے اکیلے جو ہے وہ صیغے جاری کرنے, نکاح پڑھانا ہے, تو پھر آپ ان صیغوں کو پڑھیں گے. پہلے آپ لڑکی کی طرف سے جو صیغے ہیں وہ پڑھیں گے, ایک صیغہ آپ نے پڑھا, اس کے بعد فوراً ہی قبول کا صیغہ پڑھیں گے. أنكحت موكلتي موكلي على المهر المعلوم. قبلت النكاح لموكلي على المهر المعلوم. أنكحت موكلي موكلتي على المهر المعلوم. قبلت النكاح لموكلي على المهر المعلوم. أنكحت موكلتي من موكلي على المهر المعلوم. قبلت النكاح لموكلي على المهر المعلوم. أنكحت موكلتي وكالة عنها وعن أبيها موكلي على المهر المعلوم. قبلت النكاح لموكلي على المهر المعلوم. زوجت موكلتي موكلي على المهر المعلوم. قبلت التزويج لموكلي على المهر المعلوم. زوجت موكلتي
على المهر المعلوم قبلت التزويج لموكلي على المهر المعلوم زوجت موكلتي من موكلي على المهر المعلوم قبلت التزويج لموكلي على المهر المعلوم زوجت موكلتي بموكلي على المهر المعلوم قبلت التزويج لموكلي على المهر المعلوم أنكحت وزوجت موكلتي موكلي على المهر المعلوم قبلت النكاح والتزويج لموكلي على المهر المعلوم. اب آپ جو ہے وہ نکاح نامے پہ اپنے دستخط وغیرہ کر کے کسی نکاح رجسٹرار سے رجسٹرڈ کروا لیں اور تاکہ وہ اسے یونین کانسل میں جو ہے وہ جمع کروا سکے.